عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اردو سے متعلقہ اپنے مطالعے کو گھر میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ کی جماعت 11ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں آنے والی ہماری تیسری غزل ہم پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، جو کہ خواجہ میر درد کا کلام ہے۔ خواجہ میر درد کے حوالہ آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 165 پیج نمبر 165 پر موجود ہے۔ خواجہ میر درد، جنہیں صوفی شاعر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، پیدائش ہے ان کی 1720 اور وفات ہے ان کی 1785۔ خواجہ میر درد دلی میں پیدا ہوئے، گو تصوف کے مضامین اردو کے بیشتر شعراء نے باندھے ہیں، لیکن ان میں جو تکمیلی شان درد نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صوفی تھے۔ درد قلبی واردات کے اظہار کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ الفاظ بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوں۔ درد کی صوفیانہ شاعری وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ درد کی جو شاعری ہے وہ صوفیانہ شاعری ہے۔ صوفیزم میں جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، دراصل وحدت الوجود جو ہے وہ صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالیٰ کا ایک وجود ماننا اور ماں سوا کے وجود کو محض اعتباری سمجھنا ہے، اور اسی طرح وحدت الشہود سے مراد دنیا کی ہر چیز جو پیش نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پردو ہے، یعنی کہ اسی کا ایک جو ہے وہ عکس ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صوفیزم میں یہ اصطلاحات شامل جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ خواجہ میر درد تصوف کے فلسفیانہ مضامین کو جس بے ساختگی اور سادگی سے بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان کی غزل میں تغزل صرف تصوف کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ درد کے ہاں عشق اور تصوف ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ باہم مربوط ہیں۔ انہوں نے محاورہ اور روزمرہ کثرت سے استعمال کیا اور نہ صرف غزل کی تہذیبی روایت پیدا کی بلکہ اسے ارتقاء کے اگلے زینے پر چڑھنے کا راستہ بھی دکھایا۔ اردو شاعری کو درد نے ایک ہی مجموعہ کلام دیوان درد دیا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے وہ اتنا بلند پایا ہے کہ اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے درد کو غزل کو شعراء کے صفِ اول میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں پر بار بار جو تصوف اور صوفیانہ کلام اور صوفیزم جو بات کی جا رہی ہے، تو صوفی شاعر ہونے کا جو ان کو ایک پہچان ہے ان کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ خالص جو ہے وہ صوفیانہ گھرانہ تھا، اور اسی کا جو ایک عکس ہے یا اسی ماحول میں پرورش کرتے ہوئے ان کی جو ذات میں، ان کی جو شاعری میں جو یہ صوفیانہ طرز اور تصوف پیدا ہوا ہے، یہ اسی کی بدولت ہے۔ تصانیف ہیں ان کی شمع محفل، آہ سرد، نالہ درد، واردات، درد دل اور علم الکتاب۔ عزیز طلباء، ان کی بہت ہی خوبصورت غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے۔ چلیے چل کر اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اس کے معنی مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے حقیقی اور مجازی دونوں طریقے سے جو ہے اس کے مفہوم تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے: قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ یہاں پر قتل عاشق یعنی کہ عاشق کا قتل کرنا، تیرے عہد کے آگے یعنی کہ تیرے زمانے کے آگے، تیرا جو زمانہ ہے اس کے آگے۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ محبوب اپنے عاشق کو قتل کرنا چاہے تو یہ کوئی کام مشکل نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہیں وہ عاشق اپنے محبوب کے ایک اشارے پر اپنی جان گنوا دینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے عاشق محبوب کی نظروں کے تیر اور اس کے ناز و ادا سے ہی گھائل ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کی بے رخی کے آگے یا اس کے ناز و ادا نخرے کے آگے اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اے عاشق، اپنے عاشق کو قتل کرنے کی جو رسم ہے
ہے محبوب، جو عاشق کو قتل کرنے کی جو رسم ہے تو نے ہی شروع کی ہے۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عاشق ہے تیرے سے پہلے تو ایسا کچھ دستور نہیں تھا کہ یوں جان ہی گنوا دے، مگر اب جو ہے وہ تمہاری جو ناز و ادا ہے، وہ جو تمہارے جو بے رخی ہے یا بے اعتنائی ہے، وہ کسی کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رات محفل میں جو شمع جل رہی تھی، یعنی کہ شمع موم بتی جسے کہتے ہیں، تو بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ تیرا حسن جو ہے وہ اس قدر خوبصورت، تیرا حسن جو ہے، تیرا جو حسن و جمال ہے وہ اس قدر جان لیوا ہے، وہ اس قدر منور ہے، وہ اس قدر پر نور ہے کہ مجلس میں وہاں شمع بھی جل رہی تھی، لیکن جو اصل جو نور تھا، جو اصل چمک دمک تھی، جو اصل حسن و جمال تھا، اس کے سامنے وہ شمع کا جو شعلہ یا شمع کا نور، جو شمع کی روشنی تھی، وہ بھی مان پڑ گئی۔ شاعر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ محبوب اس قدر بے پناہ حسن کا مالک ہے کہ شمع اس کے حسن کے شعلے کی تاب نہ لا سکی، یعنی کہ اس کو برداشت نہیں کر سکی۔ شمع کا جو شعلہ تھا وہ اپنے محبوب کے جو حسن کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا، اور محبوب کی جو چمک دمک اور حسن و جمال دیکھ کر شمع کا جو بھی رنگ ہے وہ بھی جو ہے وہ مدھم پڑ گیا، اس کی جو روشنی ہے وہ مدھم پڑ گئی، کیونکہ اس نے جان لیا کہ ایسے خوبصورت اور روشن چہرے کی موجودگی میں کسی بھی اہل محفل کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یعنی کہ شمع جو ہے وہ اپنے روبرو بیٹھے شاعر کے جو محبوب ہیں اس کے حسن و جمال سے جو ہے اس قدر مرعوب ہے کہ اس کو اپنا جو حسن ہے، اپنی جو چمک دمک ہے وہ بھی مان ہوتی نظر آتی ہے۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے صاف صاف الفاظ میں، صریحاً یعنی کہ صاف صاف الفاظ میں میرا محبوب جو ہے وہ اپنے دوستوں میں میرا ہی ذکر کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی جب میں وہاں پہنچا تو اس نے اپنا جو موضوع گفتگو ہے، جو موضوع سخن ہے، اس کو بدل ڈالا اور اس کی تبدیلی میں جو ہے وہ کچھ اور باتیں کرنے لگا اور اپنی اصل موضوع سے جو ہے وہ ہٹ گیا۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کے دل میں بھی اپنے عاشق کے لیے اتنی ہی محبت ہے، اتنی ہی وہ دل سے، اتنی ہی چاہ سے وہ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے اپنے دوستوں کی محفل میں، لیکن ایک جو فطری جو شرم و حیا ہے ان کے محبوب کی، جو کہ محبت کا اظہار نہیں کرتی، جو کہ ایک بے باک نہیں ہے، جو کہ خوف ہے جس پر ہے معاشرے کا، تو اس وجہ سے وہ فوراً جو ہے وہ اپنے جو باتوں کا جو رخ ہے وہ پھیر لیتا ہے، لیکن محبوب یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اس کے محبوب نے اس کی جو بات ہے، اس کا جو ذکر ہے وہ بدل دیا ہے۔ باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ ہم یہاں دیکھیں تو ہمیں یہ ایک تلمیحی شعر جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے۔ تلمیحی شعر اس اعتبار سے کہ اس شعر میں ایک اشارہ ہے شب معراج کے واقعے کا، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر مدعو کیا گیا اور وہاں پر جو ہے ان کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوئے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ باوجود پر و بال نہ تھے آدم کے، آدم سے مراد کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی انسان، لیکن یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے کہ وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا، یعنی کہ ایسی جگہ اور ایسی فضیلت انہوں نے پا لی، ایسا مقام اور ایسا اعلیٰ مرتبہ انہوں نے حاصل کر لیا کہ وہاں پر فرشتے کا بھی استطاعت نہیں تھی، فرشتے کا بھی مقدر نہیں تھا کہ وہاں تک پہنچ سکے۔
حالانکہ انسان کے کوئی پر بال یعنی کہ کوئی اس کے بازو نہیں ہے، کوئی اس کے پر نہیں ہے جو اس کی کو اڑان بھرنے میں اس کی مدد کریں، لیکن اس پرواز میں، اس جو ہے اونچائی میں جو ہے اس نے فرشتے کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہاں لفظ آدم جو ہے وہ مجاز مرسل کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، جو انسان تھے اور پر و بازو جو اڑنے میں مدد دیتے ہیں نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے جہاں فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی پہنچنے کی ہمت نہ تھی۔ یعنی کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں انسان ہو، یعنی کہ اس کو روحانی طور پر ایسی ترقی اور ایسے درجے وہ طے کر لیتا ہے کہ جہاں پر فرشتہ بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا۔ پرورش غم کی تیرے یاں تئیں تو کی دیکھا، پرورش غم کی تیرے یاں تئیں تو کی تو دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ ناسور دراصل پرانے زخم کو کہتے ہیں جو انتہائی خراب ہو چکا ہو، پرانا زخم ہو چکا ہو، ناقابل علاج ہو چکا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب تیری محبت کے غم نے میرے سینے میں بے شمار جو ہیں وہ داغ لگا دیے ہیں۔ مطلب تیری بے وفائی، تیری بے رخی، تیری بے اعتنائی محبوب کو جو ہے وہ اتنا دکھ پہنچاتی ہے، اس کا جو منفی رویہ ہے وہ اس نے جو ہے دل پر جو ہے وہ بہت سارے زخم جو ہیں وہ لگا دیے ہیں، اور تیری محبت کے غم کی ہم نے اس قدر جو ہے پرورش کی ہے، اس کو پالا پوسا ہے، اس قدر نگہداشت کی ہے کہ سینے کے جو تمام داغ ہیں وہ اب ناسور بن چکے ہیں، یعنی کہ وہ داغ اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ اب ان کا علاج جو ہے وہ ناممکن ہے، وہ لا علاج ہو چکے ہیں، اور ان میں ہر وقت جو ہے وہ پانی سا رستا رہتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی محبت کی خلوص کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے غم میں عشق کی اتنی پرورش اور اتنی نگہداشت کی ہے کہ اب تو ہر وقت جو ہے وہ جو زخم ہے اتنے ہرے رہتے ہیں، اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ ناسور بن چکے ہیں، لا علاج ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ یعنی کہ اے حساب کتاب کرنے والے، اے حساب کتاب رکھنے والے، آج محتسب آج تو میں خانہ کسی کہتے ہیں شراب خانے کو جہاں بیٹھ کر شراب پی جاتی ہے۔ محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا، کہ شراب خانے میں شراب پینے والے میں نوشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ حساب لینے والا، حساب کتاب کرنے والا ادھر آ گیا، اور نہ صرف اس نے وہ پیمانے وہ جس سے شراب پی جاتی ہے، اور نہ صرف وہ پیمانے، وہ برتن، وہ چیزیں توڑ دیں، بلکہ شراب بھی جو تھی وہ اس کو ضائع کر دیا، اس کو گرا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ تو نے اپنے خیال میں آج شراب خانے میں بہت کچھ کیا، بہت ثواب کا کام کیا کہ تو نے شراب جو ہے وہ بھی ضائع کر دی، اور شراب جس میں ڈالی جاتی ہے وہ میں پیمانے بھی توڑ ڈالے، لیکن تو نے کیا کیا کہ تو نے سب سے بڑھ کر یہ کام کیا کہ دلوں کو چکنا چور کر دیا۔ یعنی کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس حرکت سے ان کے دل ٹوٹ گئے، اور دل تو بہت نازک ہے، شیشے سے بھی نازک ہے، اور دل کا دکھانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو تمہارے خیال میں جو تم نے جو ایک ثواب کا کام کیا ہے، دراصل تم نے لوگوں کے دل دکھا دیے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ تم نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، درد تجھے صرف ایک نظر دیکھنے کا متمنی ہے،
درد یہاں تخلص استعمال ہوا ہے خواجہ میر درد کا۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں اور کوئی غرض نہیں ہے، اور کوئی خواہش نہیں ہے، اور کوئی تمنا نہیں ہے، اور اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ تیرے دیدار سے ہی یہ جو بےتاب دل ہے، جو مضطرب دل ہے، جو بے چین ہے، اس کو سکون ملے گا۔ اور اس میں اگر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، جو تو نے جو خواہش دیدار پر اس طرح ناراضگی کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ جو میری خواہش تھی کہ میں تمہارا دیدار کروں اور تم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور تمہیں تو اس چھوٹی سی خواہش کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا جو ظرف ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور صرف میری اتنی سی خواہش تھی کہ تمہارا دیدار ہو، جو کہ پوری نہیں ہو سکی۔ یہ مقطع کا شعر ہے، کیونکہ خواجہ میر درد نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ خواجہ میر درد کا یہ خوبصورت کلام آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے گھر میں اس کا 2 سے 3 مرتبہ مطالعہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ شکریہ۔